رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالے گا بھائی یہ قرآن جو ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے آیا تھا، آپ تو ترقی یافتہ لوگ ہو بھائی، آپ تو شعور والے ہو، آپ تو باشعور لوگ ہو۔ بندہ مومن پر تسلط کبھی نہیں ہو سکتا شیطان کا۔ وسوسہ آیا، اس نے جھٹک دیا گناہ کا، گناہ کر لیا، توبہ کر لی، شیطان کا تسلط نہیں ہے۔ شیطان کا تسلط کس پر ہے؟ شیطان کا تسلط کافر پر ہے، شیطان کا تسلط مشرک پر ہے، جو شرک میں پڑا ہوا ہے، جو رب کا ہی باغی ہو چکا ہے، اس پر شیطان کا تسلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومن اور کامیاب مومنہ عورت کے متعلق بیان فرمایا کہ مومن کامیاب مرد کون ہے اور مومنہ کامیاب عورت کون ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم منتخب فرمایا ہے، قرآن کریم کو پڑھ کر کے یعنی کامیابی مرد کے لیے، کامیابی عورت کے لیے پانے کا جو نصاب اللہ نے دیا ہے وہ قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ نصاب قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کو وہ اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے قرآن کریم پڑھنے کے متعلق اس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ میں قرآن کریم پڑھنے کے بھی آداب ہیں، کیونکہ وہ اوصاف جو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں وہ قرآن سے ملنے ہیں، تو قرآن پہلے پڑھنا پڑے گا، قرآن پڑھے گا تو وہ اوصاف حاصل ہوں گے، قرآن پڑھے گا تو ہدایت آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کے آداب بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ یہ ذہن میں رہے یہ قرأت کا مخاطب اول حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت کے اندر مخاطب حضور کی ساری امت ہے، سمجھ آئے نا جی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے چادر عصمت پہنے ہوئے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم تھے، آقا علیہ السلام پر اس کا داؤ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہمزاد ہوتا ہے بندے کے ساتھ ایک، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری دعوت حق کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا تھا، سمجھا ہے نا۔ وہ جو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے لگاتا رہتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے ساتھ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، سمجھا ہے نا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ جو لفظ ہے نا فاستعذ باللہ، یہ اس کا مجرد جو آتا ہے نا وہ عاذ یعوذ عوذن، جی عاذ یعوذ عوذن، اور مزید فی سے تفعل مصدر سے آتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ عوذ جو ہے یہ بکری کے اس بچے کو، بکری کا نہیں کسی بھی جانور کا مادہ کا بچہ جو ہوتا ہے، حیوان کا جانور کا بچہ بالکل اتنا کمزور ہو، اتنا چھوٹا سا ہو کہ وہ چل کے خود اپنی ماں کے تھنوں تک بھی نہ پہنچ سکے، اس بچے کو کہتے ہیں، یعنی لڑکھڑاتا ہوا گرتا ڈھہتا پھر جا کے وہ پہنچے اور کچھ ماں تعاون کرے اس کے قریب آنے کے، خود جو ہے نا اس کے قریب ہو جائے، ایسے بچے کو عوذ کہتے ہیں، العوذ عربی زبان میں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا نا کہ تم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اور صیغہ لفظ جو استعمال کیا گیا وہ وہی استعمال کیا گیا ہے، وہ جس کا مصدر اور مادہ اشتقاق جو ہے وہ عوذ بن رہا ہے، عین واو اور لال، یہ 3 حرف جو ہیں، اور اس کا معنی جو ہے وہ وہی حیوان کا بچہ
جو بالکل یعنی کہ چل پھر نہیں سکتا، ہلکی سی حرکت بھی بس، اٹھتا ہے تو گر جاتا ہے، چلتا ہے تو ٹانگیں کانپتی ہیں اس کی، لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے، وہ اپنی ماں کے تھنوں تک نہیں پہنچ سکتا جی۔ اور یہاں یہ لفظ لانے کا مقصد جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کو تنبیہ ہے کہ فرمایا کہ شیطان کے مکروں اور اس کی چالوں کے معاملے میں اس کی چالوں کو اگر سامنا کیا جائے تو انسان جو ہے اس کی طاقت اتنی ہی ہے جتنی اس جانور کے بچے میں ہوتی ہے، جو خود چل کے اپنی ماں کے تھنوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے جی، کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، چلتا ہے تو ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں اس کی، اور پھر پہنچتا کیسے اپنی ماں کے تھنوں تک؟ کچھ ماں تعاون کرتی ہے یا پھر ان کا مالک ہو تو وہ پکڑ کے قریب کر دیتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کی بھی کیفیت بالکل یہ اسی جانور کے بچے والی ہے، جو جانور کا بچہ جو ہے وہ بالکل کمزور ہے، بالکل ناتوان ہے جی، اس میں طاقت نہیں ہے، اس میں قوت نہیں ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو جائے چل نہیں سکتا، اپنی اماں کے تھنوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے اس کی بھی کیفیت یہی ہے، اس کی بھی حالت یہی ہے، شیطان کی چالوں اور اس کے مکر اور اس کی جو ہے نا وہ سازشیں اس کے مقابلے میں بالکل کمزور ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے انسان میں۔ ہاں اگر یہ ہدایت کا دودھ پینا چاہتا ہے نا تو پھر مالک عز و جل کی پناہ میں آ جائے، مالک عز و جل کی پناہ میں آ جائے، کیونکہ یہ ذہن میں رہے یہ جو آیا مبارک اگر آگے جو ہے نا قرآن کریم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہیں، جیسے مثال کے طور پر آج بھی یہ، کیونکہ کوئی بھی بندہ قرآن پڑھے گا شیطان جو ہے اس کو وسوسہ ڈالے گا، وہ یار تو قرآن پڑھ رہا ہے اس سے ہوگا کیا؟ ویسے یہ بتاؤ، قرآن اگر اخلاق کی کتاب ہے تو مسلمانوں کو دیکھ لو ان کے اخلاق کیسے ہیں آج۔ قرآن اگر سیاست کی کتاب ہے، قرآن جو ہے وہ سیاسی طور پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو ظاہری بات ہے سیاست کے مسائل تو ہوں گے اس میں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مطلب کیا ہے بھلا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی واحد، مقصد وحید یہی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اللہ کے دین کو سارے دینوں پر اونچا کر دیں، سارے دینوں پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ محبوب علیہ السلام وہ غالب آ ہی نہیں سکتا سوائے سیاست کے، بغیر سیاسی قوت کے وہ یہ مقام پا سکتا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جی ایک سیاسی قوت کے طور پر ایک ریاست کو ترتیب دیا، پھر اسی سیاسی قوت کے زیر سایہ اسلام جو ہے وہ کہاں سے کہاں پھیلتا چلا گیا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں تک اسلام پہنچا ہے تو بھائی پیچھے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیاسی قوت جو ہے نا وہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، وہ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے پیچھے۔ اگر جناب یورپ تک اسلام پہنچا ہے، یورپی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ ترکی سارا یورپ تھا، یہ اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اسلام کی طرف آتے ہیں تو بھائی پیچھے شام کے اندر، شام دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سمجھ آئے نا جی؟ ہاں یہ ایسے نہیں ہوا کام سارا۔ تو آج شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اگر قرآن جو ہے وہ سیاست کی کتاب ہے تو اتنے 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، 57 مسلمانوں کے ملکوں میں قرآن جو ہے بحیثیت حاکم کہیں پر بھی نہیں نظر آتا۔ قرآن مسلمانوں کے ملکوں میں کہیں پر بحیثیت حاکم نظر آتے ہیں؟ بتائیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالے گا، بھئی قرآن اگر حاکم بننے کے لیے آیا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ قرآن اگر رب تبارک و تعالیٰ کو حاکم منوانے کے لیے آیا ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاکم منوانے کے لیے آیا ہے، تو پھر یہ کیا ہے بھئی جو کچھ آج چل رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے سود حرام ہے، آج کے مومن کیا کرتا پھرتا ہے؟ آج کے مسلمان کیا کرتا پھرتا ہے؟ وہ سود کے حق میں دلائل دیتا پھرتا ہے، سود کی حرمت کے خلاف بولتا پھرتا ہے مسلمان۔ قرآن پردے کی بات کرتا ہے، آج کے مسلمان جو ہے، آج کی مسلمان عورت جو ہے وہ برقعے جلانے کی بات کرتی ہے۔ بتائیں نا، شیطان تو بس اسے ڈالے گا۔ ہاں بھئی قرآن کس لیے پڑھ رہے ہو تم؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو آج کا مومن جو ہے وہ ہدایت لے کس سے رہا ہے؟ اس کو تو نعوذ باللہ من ذالک، نہ
ابو حنیفہ کا پتہ ہے، نہ شافعی کا پتہ ہے، نہ مالک کا پتہ ہے، نہ احمد بن حنبل کا پتہ ہے، نہ ان کو جناب مجدد الفسانی کا پتہ ہے، ان کو تو صرف لارڈ میکالے کا پتہ ہے۔ یہ تو اپنا مرشد، مربی، سارا کچھ جو ہے، رہنما، راہبر، جو بھی کہہ لیں، لارڈ میکالے کو مانتے ہیں۔ تو بتائیں، شیطان تو وسوسہ ڈالے گا، ہے نا؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن حاکم بننے کے لیے ہے، تو مسلمانوں کے ملکوں میں بھی برٹش لا چل رہا ہے، چاہے وہ آئلی قوانین ہو، جو بھی قوانین ہو، وہ ہر ایک جو ہے نا وہی ترتیب جو لارڈ میکالے نے دیے تھے وہی چل رہے ہیں۔ اور قرآن تو بحیثیت حاکم کہیں ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی قرآن حاکم نہیں ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، وہ کہے گا پھر قرآن پڑھ کیوں رہے ہو تم؟ کبھی خیر خواہ بن کے آتا ہے، کبھی دشمن بن کے آتا ہے نا؟ آج بتائیں نا، اتنی بات جو لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی کہ قرآن کی اگر حکومت کو مانتے ہیں ہم، تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے، پھر پہاڑوں کے دور میں چلے جائیں گے۔ شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالے گا، بھائی یہ قرآن جو ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے آیا تھا، آپ تو ترقی یافتہ لوگ ہو بھائی، آپ تو شعور والے ہو، آپ تو باشعور لوگ ہو، یہ قرآن ہدایت آپ کے لیے تھوڑی ہے۔ جیسے وہ تھا نا، بہت بڑا فلسفی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو تبلیغ فرمایا، میں کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگا مجھے اللہ نے عقل دی ہے تو میں خود جو ہے نا وہ رات دن میں فرق کر سکتا ہوں، اندھیرے میں روشنی میں فرق کر سکتا ہوں، سائے میں دھوپ میں فرق کر سکتا ہوں، تو مجھے بھائی کی ضرورت ہی کیا ہے بھلا بتائیں؟ جب یہ حال ہو جائے نا تو پھر رب تعالیٰ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے بھی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو بھیا کل کل ہوں، مجھے تو کسی شے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آج بھی نعوذ باللہ من ذالک یہی ہو رہا ہے۔ یہ بھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، ایک دوست نے پہلے بھی مجھے بتایا تھا، ابھی 2-3 دن میں پھر مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک سامنے کوئی بندہ بیٹھا تھا، کوئی دینی ذہن رکھنے والا تھا، اس نے کوئی بات کی تو اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا میرے سامنے عربی نہ پڑھو تم، یہ عربی میں نہیں سننا چاہتی، مجھے بالکل پسند نہیں ہے عربی۔ اس نے قرآن پڑھا تھا۔ بتائیں، آج مسلمانوں کا ملک ہو، جی مسلمانوں کا اپنے آپ کو تو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، اور وہ یوں کہہ دے کہ مجھے قرآن پسند ہی کوئی نہیں، میرے سامنے نہ پڑھیں قرآن، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں بات کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ جب مومن خود اپنے قرآن کے متعلق، اپنی کتاب ہدایت کے متعلق یہ کہتے پھرتے ہوں، کیا ان کا عمل کافروں کو تبلیغ کرے گا اسلام کی طرف آنے کی؟ کافروں کو مائل کرے گا قرآن کی طرف آ جاؤ تم؟ بتائیں نا۔ تو شیطان تو وسوسہ ڈالے گا بھائی، شیطان نے تو ان کو وہ گمراہ کرنا ہے۔ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انسان جو ہے شیطان کے مقابلے میں وہ بکری کے بچے لگا لیں، بکری کے بچے، کمزور سا بچہ جو ہے اس کی طرح اس کی کیفیت ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے اس میں بچنے کی، الا کہ وہ مالک عز و جل کی پناہ میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے، کون سی قوت آ جاتی ہے، وہ اگلی 2 آیات کریمہ میں اللہ نے یہی بیان کیا ہے۔ تو میں جو حقیقت کے اندر تعوذ پڑھ لیتا ہے اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر شیطان کی کیا مجال ہے، شیطان اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ بھی آ جائے، میرے اس بندے کو گرا کبھی نہیں سکتا، ہے نا؟ ہاں، یہ ذہن میں رہے، بندہ مومن جو ہے نا ہر حال میں، بندہ مومن کامیاب ہے، اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا، چاہے گناہ میں مبتلا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ مومن بندے کو وسوسہ آئے گا، وسوسے کو جھٹک دے گا، گناہ کر بھی لے گا تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے گا۔ یہ بھی شیطان کا تسلط نہیں ہے۔ شیطان کا تسلط یہ ہے کہ شیطان بندے کو ڈھائے رکھے، اٹھنا ہی نہ دے، نہیں سمجھا؟ شیطان جو ہے وہ بندے کو ڈھائے رکھے، اسے اٹھنے ہی نہ دے، خبردار نہیں۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ کر کے توبہ کرنے والے نہ ہوتے، یعنی یہ گناہ نہ ہوتا ان سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے ہی اور لے آتا، جن سے گناہ ہوتا پھر وہ توبہ کرتے، میری بارگاہ میں گڑ گڑاتے، نہیں سمجھ آیا؟ تو یعنی اس سے میں نعوذ باللہ، اس لیے میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ گناہ کی اجازت ہو جائے، اس لیے بیان کی ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد بھی جب توبہ کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رہتا ہے، وہ توبہ کرنے پر، نہیں سمجھ آیا؟ تو شیطان جو ہے وہ
بندہ مومن پر تسلط کبھی نہیں ہو سکتا شیطان کا. نہیں سمجھ آیا؟ یعنی وسوسہ آیا، اس نے جھٹک دیا گناہ کا، گناہ کر لیا، توبہ کر لی، شیطان کا تسلط نہیں ہے، یہ تسلط نہیں ہے بھائی شیطان کا. اچھا گناہ کرنے کے بعد، اچھا ایک بندہ وہ ہے جو مجبور ہو گیا ہے، گناہ کرتے ہی رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں ندامت آ رہی ہے نا، دل میں ندامت آ رہی ہے، شرمندگی آ رہی ہے اس کے دل میں، یار میں کس کام میں پڑا ہوا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہوں. تو حقیقت کے اندر یہی بات جو ہے یہ بھی شیطان کے خلاف بغاوت ہے، اور یہی بات جو ہے اسے اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ کی طرف جھکنے کی طرف لے کے جانے والی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اگر تسلط ہوتا تو یہ دل و جان سے یہی کہتا کہ جناب آپ ہی ہیں سارا کچھ، شیطان کو کہتا، لیکن ایسا نہیں ہے. دل ہی دل میں اس کو ندامت آ رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے اس کو، یار میں مالک عز و جل کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، اور میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں، میں مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہا گناہ، ایسے گناہوں میں پڑا ہوا ہوں. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی من کل الوجوہ تسلط نہیں ہے، ابھی بھی اس مومن کا دل جو ہے وہ رب کی طرف مائل ہے. یہ ایسا ہی ہے بندہ، جیسے کوئی بندہ جیل میں پڑا ہوا ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ جیل میں ہوتا ہے یا اپنے گھر والوں کی طرف ہوتا ہے، اپنے دوستوں کی طرف ہوتا ہے نا. تو بات تو دل کی ہوتی ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو. نہیں سمجھ آیا؟ ہاں ایسی حالت میں بھی کوئی بندہ پہنچ جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ بندہ بھی حقیقت کے اندر شیطان کے تسلط میں نہیں ہے، کہ یعنی یہ کہا جائے کہ من کل وجوہ شیطان کی تسلط میں آ گیا، ایسا نہیں ہے. الا ہے کہ وہ باغی ہو جائے. باغی ہونا پتہ کیا ہوتا ہے؟ باغی ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے سامنے گناہ کرتا پھرتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ نہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک گناہ کرے گی بھی صحیح تو چھپ کے کرے گی، چھپ کے گناہ کرے گی. حضور فرماتے ہیں جب یہ گناہ سر عام کرنے لگیں گے، اللہ اعلان کرنے لگیں گے، حضور فرماتے ہیں پھر ان پہ اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جائیں. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ بندہ جو ہے نا اس کے دل میں بغاوت نہ ہو، تو گناہ میں بھی مبتلا ہو تو بھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے. وہ مالک کا بندہ ہے، چھپ چھپا کے جناب مجبور ہو گیا ہے عادت سے، الگ ایک معاملہ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آیا؟ ہاں اس لیے کئی سارے لوگ، کئی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ آ جائے گناہ کر کے بیچارہ، تو وہ تو بھائی معافی نہیں دیتے ایک دم سے. وہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہے، اور قیامت کا میدان معاشر بپا ہے اور میزان لگا ہوا ہے، اس پر میں بیٹھا ہوں، اب میری مرضی ہے اس کو معافی دوں یا نہ یار نہ کرے. کوئی بندہ گناہ کر کے آ رہا ہے نا، آپ اس کو تسلی دیں. ہاں وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بزرگ آئے، ایک بندہ گناہ گار تھا، 60 سال گناہ کیے. وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت بڑے گناہ کیے ہیں، اب تو ایسے سمجھے کہ شام ہو گئی ہے. بھائی نہ، شام تب ہوتی جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا. اب تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، ابھی بھی تم توبہ کرو. تو میں کہ ابھی بھی شام نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھنا. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ تھے نا، ان کے پاس ایک بندہ آیا، وہ بڑے گناہ کیے تھے. بزرگوں کی تبلیغ کا انداز یہ کا جب ہوتا ہے، بڑے گناہ کیے تھے. کہنے لگا کہ حضرت میری بھی بخشش ہو جائے گی. میں کو اللہ کے بندے تجھے کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا گناہ گار بندے پر. یعنی کہ وہ تو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تو توبہ کر کے آ رہا ہے، گناہوں سے نفرت کر کے آ رہا ہے میرے پاس، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوگا پھر تو. اس نے کہا کہ حضرت کیا بنے گا میرا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں. وہ چونکہ دیہاتی بندہ تھا، کسان تھا. آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے، جب آپ پانی لگاتے ہو، کٹ لگاتے ہو کھال میں، تو سب سے پہلے کون سا پانی آگے جاتا ہے؟ صاف جاتا ہے یا کچرے والا جاتا ہے؟ میلا پانی جاتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے بندہ کسی نے کبھی دیکھا ہو پانی لگتا ہوا کھیتوں کو؟ پہلے پانی کون سا جاتا ہے؟ میلا پانی جاتا ہے نا. اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولنا ہے نا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی چادر پھیلانی ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے جائیں گے یہی. اللہ سب سے پہلے یہی جائیں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. یہ کئی نعوذ باللہ مولوی جو ہے نا وہ جلسوں میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ توبہ کروں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں میں. وہ ایک بندہ تھا صوفی، عبادت کرنے والا، اکیلی، عالم تھا نہیں،
علم تھا نہیں اس کے پاس، وہ اس کے پاس چلا گیا، اس کے ہتھے چڑھ گیا، جا کے اس سے پوچھا، اس نے کہا یار میں نے نا 99 قتل کیے ہیں، تو کہ میری بھی توبہ کا راہ ہے؟ اس نے کہا استغفر اللہ، توبہ، کوئی بخشش۔ اب وہ بیچارہ ویسے تپا ہوا تھا، ہاتھ ویسے اس کا کھلا ہوا تھا، جو 99 قتل کر چکا تھا، ایک قتل کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ اس نے وہ تلوار اس کے پاس سے وہ نکالی اور اس نے اس کا کام بھی تمام کر دیا حضرت صاحب کا، 100واں وہی ہوا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکلا، ایک عالم تھے ان کے پاس گیا، ان کو جا کے کہا، ان کا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، میں پہلے 99 کے مسئلے پوچھ رہا تھا، اب 100 کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں، ارشاد فرمائیں کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، گناہ ہو گیا مجھ سے، میں کیا کروں، میری توبہ۔ کہا کیوں نہیں تیری توبہ، میں تو نے توبہ کر لی ہے، یہی تیری توبہ ہو گئی، اب توبہ پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلاں جگہ جو بستی ہے اس میں سارے اللہ والے رہتے ہیں، تو ان کے پاس جا کے رہ، تو ان کے پاس جا کے رہ، میں ان کے پاس جا کے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اب وہ جب نکلا نا، تھوڑا ہی سفر کیا تھا اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اب فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جنت والے کہیں جی یہ توبہ کر کے جا رہا تھا نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے، لہذا ہم لے جاتے ہیں۔ دوسرے کہیں جی نہیں جی، اسے 100 قتل کیے ہیں لہذا ہم لے جاتے ہیں اس کو جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کر لو۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ میں جس طرف فاصلہ تھوڑا ہو نا وہی لے جائیں گے، یعنی ابھی اس نے نیکوں کی طرف فاصلہ تھوڑا طے کیا ہو، جہنم والے لے جائیں گے، اگر فاصلہ زیادہ طے کر چکا ہو یعنی اس بستی کے قریب ہو تو پھر جنت والے لے جائیں گے۔ ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی حدیث پاک کا ایک حصہ ہے، فرمایا کہ زمین جو ہے نا وہ زیادہ انہی کی بنتی تھی جہنم والوں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ تو اس طرف سے سکڑ جا، تو سکڑ جا اس طرف۔ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ رب کے اس لیے کہ مومن لوگوں کو، واعظوں کو چاہیے کہ وہ ان غریبوں کو پریشان نہ کریں، یعنی کہ ان کو مایوس نہ کریں، جو پوچھنے آیا ہے مسئلہ اس طرح کا اس کو مایوس نہ کریں کسی بھی طرح سے، کہیں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ ہاں گناہ کی نفرت ضرور دلائیں، یہ نہیں کہ اس کے سامنے گناہ ہی اتنا ہلکا کر کے پیش کر دیں کہ وہ توبہ کرنے آیا ہوا پھر دلیر ہو جائے، پھر گناہوں کی طرف مبتلا ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا نہ کرے۔ جو ایسا بندہ ہے گناہوں پہ دلیر کرتا ہے بندہ، ایسا بندہ تو خود شیطان کا خلیفہ ہے۔ کون ہے؟ شیطان کا خلیفہ ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے نا وہ کسی بھی حال میں پہنچ جائے۔ دیکھیں شیطان کا تسلط کس پر ہے؟ شیطان کا تسلط کافر پر ہے، شیطان کا تسلط مشرک پر ہے، جو شرک میں پڑا ہوا ہے، جو رب کا ہی باغی ہو چکا ہے، اس پر شیطان کا تسلط ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو بدین ہو چکا ہے، ملحد ہو چکا ہے، جو جیل میں ہو چکا ہے، اس پر جیل میں سمجھتے ہیں نا، یہ نہیں کہ ہر بندہ جیل میں ہو۔ جیل میں 2 ہی بندے اس وقت پاپولر ہیں، یا تو حضرت فواد ڈبو صاحب ہیں یا پھر یہ ہے مرزا دجال ہے، یہ 2 بندے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو دین حق سے خود بھی باغی ہو، لوگوں کو بھی باغی کر رہا ہو، تو پھر اس کا حال جو ہے وہ پھر علیحدہ ہی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل آگے کا یہ جو مسئلہ ہے نا وہ اسی کے ساتھ ہی منسلک ہے، کل کا درس جو ہے وہ لازمی سنیے گا۔